دلی دعا ہے رب کریم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ کے اندر منظور فرمائے۔ خالق کائنات مالک و سمانے اس جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں کے اندر جتنے بھی فیض و برکات رکھی ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات عزیز وقار یقینی بات ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی لوگ چل کر آئے مجھ سمیت ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے۔ اور نماز جمعہ ہماری جو ہوتی ہے وہ 2:30 بجے کا اعلان ہے، تو حضرات آپ پہلے کس لیے تشریف لے آئے ہیں؟ آپ کے آنے کا مقصد پہلے یہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے، اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی حسین بنائیں گے۔ اگر اسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے آئیں گے۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی بڑی مشہور آیہ کریمہ ہے، تو حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مشہور آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی رحمت بیان کی کہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ ماں جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، ماں کا معنی ہرگز نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب، پہلے میں نے آپ کو سادہ ترجمہ بتا دیا، اب اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، ارسلنا کا بھیجنا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ وما ارسلناکا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما کر آگے اللہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ مگر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ پہلے فرمایا وما ارسلناکا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اللہ مگر بھیجا ہے۔ مالک اس کی کیا وجہ ہے؟ تحقیق کی جب اس آیت کی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے مصطفیٰ، اے رحمت دو عالم، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے میں نے آدم نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے شیش نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے میں نے ادریس نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے موسیٰ نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے عیسیٰ نبی کو بھیجا، میں نے تمہیں ایسے نہیں بھیجا جیسے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ مولا یہ میرے امتی ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، یہ کبھی راستے میں آ جائیں گے، مولا انہیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو اس طرح نہیں بھیجا جس طرح سابقہ انبیاء کو بھیجا، الا رحمت للعالمین، مگر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، اس آیات کے تحت اگر میں آقا کریم علیہ السلام کے رحمت کی باتیں کرتا چلوں تو یہ جمعہ کے دن بھی بیت جائے گا، یہ رات بھی ختم ہو جائے گی۔ کریم آقا علیہ السلام اتنے اپنی امت پر شفیق اور رحمت للعالمین تھے۔ تو حضرات عزیز وقار، آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جتنا بھی قومیں تھی، جتنا بھی لوگ تھے، پوری مخلوق کائنات بھٹکی ہوئی تھی، کسی کو خدائے حقیقی کا علم نہیں تھا، کوئی بھی خدائے حقیقی کو پوجنے والا نہیں تھا، کوئی بھی خدائے حقیقی کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا، اور سب بت پرست ہو گئے تھے۔ ہر بندہ اپنے حقیقی مالک کو بھلا کر غیر معبودوں کی پوجا کرنے لگے، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگا، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے لگا، کوئی چاند کی پوجا کرنے لگا، کوئی سورج کی پوجا کرنے لگا، اور طرح طرح کے انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے، پتھروں کی پوجا کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اس دنیا کائنات میں، اس وقت اپنے محبوب کو بھیجا جب اس دنیا کائنات میں نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عزت تھی، نہ بیٹی کی پہچان تھی، نہ بیٹے کی پہچان تھی، نہ کہ رشتہ داری کے رشتوں کا کوئی مرحلہ تھا، رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ہر بندہ اپنی افراتفری میں تھا، ماں بیٹے کی پہچان نہیں کرتی اور بیٹا ماں کی پہچان نہیں کرتا، بیٹی والد کی پہچان نہیں کرتی تھی، اور باپ کو بیٹی کی عزت کی خبر نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ کی منت ہے، اللہ کا احسان ہے کس پر؟ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مولا کس بات کا تیرا احسان ہے؟ مومنوں پر کس چیز کا تیرا احسان ہے؟ حالانکہ تو نے ہمیں جان عطا فرمائی، ہمیں حضرت انسان بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سماعت کرنے کے لیے کان، اور طرح طرح کی نعمتیں مولا تو نے عطا فرمائی، تو نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں احسان اس لیے جتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا دار جو ہے، اگر کوئی ہمارا محبوب ہو ہم کسی دوسرے کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو جو ہمیں پسند ہو، جو ہماری محبوب ہو، دوسرا کوئی بھی مسلمان اس میں سے کوئی باپ ہو یا بیٹا ہو یا بہن ہو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو یا ایسا دوست جس کے لیے لوگ جانیں نشاور کرتے ہیں، مگر اپنی محبوب چیز
فیصلہ ہے، ہماری مخلوق کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنی پیاری چیز کسی کو عطا نہیں کرتے۔ خالق کائنات کتنا ہمارے اوپر مہربان ہے، بے شک اس کی منت بھی ہے، اس کا احسان بھی ہے، اس کی کرم نوازی بھی ہے۔ اس نے محبوب اپنی ربوبیت کے لیے بنایا تھا، اس نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا کہ کوئی میرا بھی محبوب ہو، وہ مجھے دیکھے، میں اسے دیکھوں، وہ میری آنکھیں ٹھنڈی کرے، میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ محبوب بنایا تو تھا اپنے لیے۔ اے مومنو، میں نے تم پر احسان اس لیے جتلایا ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا و کائنات میں تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک میرے شکم اطہر میں آیا تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی وجہ سے میں جہاں بھی جاتی تھی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ آسمان کے بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں بھی جاتی تھی، اگر کسی خشک میدان میں چلی جاتی تو اللہ تبارک و تعالی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور مبارک میرے پیٹ میں تھا، اس نور کی برکت سے اللہ کریم اس خشک حال کو، خشک جگہ کو ہریالی عطا فرما دیتا۔ وہ فرماتی ہیں اگر میں کسی خشک درخت کے سائے میں بیٹھتی، یعنی اس جگہ پر بیٹھتی جہاں خشک درخت ہے وہاں بیٹھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کو ہرا کر دیتا اور اس میں میوہ جات عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی فجر کے وقت، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جنگل کے جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے کہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ ایک مشرق والے مغرب والوں سے، مغرب والے مشرق والوں سے، شمال والے جنوب والوں سے، جنوب والے شمال والوں سے، یہ ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ آج وہ رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے۔ آج تک تو ہم یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے پہلے یہ شکاری جو جاتے تھے انہیں کسی پرندے کا، یعنی جس شکار پہ جاتے تھے انہیں کسی جگہ کا بھی گوشت پسند آتا، اگر کسی جگہ کا گوشت پسند آتا، سینے کا گوشت ہو، وہ پٹھوں کا گوشت ہو، جہاں کا گوشت بھی پسند آتا وہ وہیں سے زندہ جانور کو کاٹ لیتے تھے تو وہ جانور ایک دوسرے کو مبارکت دینے لگے، اے جانوروں تمہیں مبارک ہو۔ آج اس کائنات میں وہ رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے آج کے بعد ہم ایسے نہیں ذبح ہوں گے، جب ہمیں ذبح لوگ کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا نام بھی لیا جائے گا، ہمارے اوپر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ تو وہ رحمت للعالمین نبی جب اس دنیا و کائنات میں آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہوں نے آ کر ہمیں بیٹی کا رشتہ بتایا، انہوں نے آ کر ہمیں باپ کا رشتہ بتایا، انہوں نے آ کر ہمیں ماں کی عظمت بتائی، انہوں نے آ کر ہمیں رشتہ داری کا تقدس بتایا۔ وہی نبی جب اس کائنات میں آئے تو پوری کائنات میں نور پھیل گیا، پوری کائنات خوشی سے جھوم اٹھی، یہی کہنے لگی کہ آج وہ رحمت والا نبی آ گیا ہے جس کے وسیلے سے ہم جو بھی مانگیں گے اللہ سے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔
امام غزالی علیہ رحمہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ ان کی بہت ساری کتب بھی مکتب میں ملتی ہے، آپ جا کر خریدیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا اور کائنات میں تشریف لائے، جب اس دنیا کو آ کر کریم آقا علیہ السلام نے بسایا، جب اس کائنات میں آ کر کریم آقا علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری روح زمین میں خوشحالی عطا فرمائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قبرستان میں مراقبہ کر رہا تھا، ایک قبرستان میں مراقبہ کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہمارا پڑوسی جو کافی عرصے سے فوت ہو گیا تھا، اور میں اس کی قبر پر گیا، میں جا کر اس کی قبر پر جیسے ہی مراقبہ کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے آئے ہیں، اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں، اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات سنتے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے سوال و جواب لازمی ہوگا، اگر کوئی وہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اتقیاء ہے، سوائے انبیاء اور رسول کے اور ان کے علاوہ جتنے بھی اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، یا کوئی بھی عام سا انسان ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے انہیں بے حساب ان کی مغفرت کرنا چاہے تو وہ قادر مطلق ہے، وگرنہ ہر کسی سے سوال ہوگا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول بحق هذا الرجل، کہ تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا تم نے اللہ کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں، رسول اللہ کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں، جو دین اسلام رسول کریم لے کر آئے ہیں اسے اپنایا بھی ہے کہ نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبر پر مراقبہ کیا تو اس بندے سے فرشتے سوال کر رہے تھے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ گنہگار سا بندہ تھا، مجھ جیسا خطا کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، بدکار ہوگا، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرشتوں نے کہا من ربوں کا، ہے مسلمان، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی میں نہیں جانتا۔ خدایا یہ سوال مجھ سے بھی ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے، انہی سوالوں کو ادھر ہی یاد کر لیں، اور یہ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ان سوالوں کے جواب بھی آقا نے ہمیں ادھر بتا دیے ہیں، وگرنہ دنیا کا دستور ہے جب ہمارا امتحان ہو، کسی چیز کا بھی پرچہ ہو، ہمیں سوالیہ پرچہ دیا جاتا ہے، جوابی کاپی، جواب نہیں دیا جاتا، ہمیں سوال ہمیں دیا جاتا ہے، اس کا جواب ہم خود ہی حل کریں گے۔ کریم آقا علیہ السلام کی رحمت کاملہ دیکھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں قبر کے سوال بھی بتا دیے ہیں اور اس کے جواب بھی عطا فرما دیے ہیں، اس کے جواب بھی عطا فرما دیے ہیں۔ اس کے جواب یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کریں گے تو جب قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے کہ تو رب کو جانتا ہے، کہ تیرا رب کون ہے، تو اسے پہچانتا بھی ہے، بندہ یہی عرض کرے گا کہ ساری زندگی میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا، سجدے کرتا رہا، اب تم اس سے جا کر پوچھو وہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، میری عبادتیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو اسی سے جا کر پوچھو
سوال کیا کہ من ربوں کا، اس نے کہا میں نہیں جانتا. ماں دینوں کا، اس نے کہا میں نہیں جانتا. ماں کنت تقول میں حق حاضر رجل، کیسے نورانی اور پیاری شکل والے چہرے کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اور دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو آئیے حضرات جی وقار، اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستگی کی، ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی، ان کے الفت، ان کا پیار، ان کی محبت اپنے سینے میں بسائی، تو ہم امام احمد رضا والا جواب دیں گے کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، ہم تو مر مٹ کر پہنچے ہیں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہمیں تو ہمارے امام احمد رضا نے بتایا ہے جب قبر میں لوگ جاتے ہیں، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. فرشتوں تم ہٹ جاؤ، ہم تو مرے بھی اس لیے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، کریم آقا علیہ السلام کا دیدار میسر آ جائے گا. ہم تو مرے بھی اس لیے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں، میں انہیں بھی نہیں جانتا، میں انہیں بھی نہیں جانتا، تو فرشتوں وہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ فرشتے دوڑ اٹھائے اور اس بندے کو سزا دینے لگے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مراقبے کے اندر یہ سب دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے دوڑ اٹھائے اور قریب تھا کہ اس بندے کو سزا دیتے اور اسے جہنم کے آگ میں پھینک دیتے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں تم ٹھہر جاؤ، فرشتوں تم رک جاؤ، فرشتوں تم ٹھہر جاؤ. یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. اے فرشتوں میں تو جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. فرشتوں یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، مگر میں جانتا ہوں یہ میرا امتی ہے. تو وہ بندہ قدموں میں گر گیا کہ آقا یہ تو بتائیے کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچان سکا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو بتائیں آپ مجھے کس طرح پہچانتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں گے کہ میرا امتی تو دنیا میں رہتا تھا، اپنے کاموں میں مگن تھا، اپنی دنیا داری میں مگن تھا، تو نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، مگر ایک بار ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، وہاں تو چلا گیا، صرف اس علاقے سے تجھے کسی نے بلایا ہے، تو کسی کے کہنے پر گیا، اس مسجد کے اندر، اس محفل کے اندر تو چلا گیا تھا، اس محفل میں میرا ذکر خیر ہو رہا تھا، میرا ذکر خیر سن کر تو دل میں اس کے ساتھ محبت کر رہا تھا، دل کے اندر میری محبت بسا رہا تھا اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا. تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں اسی وقت سے دل سے جانتا ہوں جب سے تو نے میرا پیار، میری محبت اپنے سینے میں سما لی ہے. تو حضرات جی وقار کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیں وابستگی کرنی چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور یہ کریم آقا علیہ السلام کا یہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کائنات کے سارے رشتے جھوٹے ہیں، دنیا کائنات کے سارے رشتے جھوٹے ہیں. ان میں سے دوست ہو، رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، میں مانتا ہوں کہ ماں باپ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ جو دوست اس دنیا میں کہتے ہیں کہ میرے دوست اگر دنیا کے اندر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں بتانا، ہم اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے تیرے لیے، ہم کیا کچھ نہیں کریں گے. وہ دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ بھی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں. جب قبر میں
वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा है। हमें चाहिए कि हम उसी के साथ इस दुनिया में रहकर प्यार कर लें और उन्हीं के साथ वाबस्तगी कर लें, उन्हीं के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लें, क्योंकि करीम अलैहिस्सलाम दुनिया कायनात में ऐसा कोई गमगुसार नहीं है जहां आप जाएं, अपने वालिदैन के पास जाएं, आपको कोई तकलीफ पहुंचे, अपने वालिदैन के पास जाएं, बहन भाइयों के पास जाएं, रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने दुख सुनाएं, इतना सुकून नहीं मिलता। कसम है रब्बुल इज्जत की, जितना सुकून बंदा जितना भी गमज़दा हो, दुनिया का सताया हुआ हो, करीम अलैहिस्सलाम के कदमों में चला जाए, शहर मदीना में चला जाए, करीम अलैहिस्सलाम की जाली के सामने बैठकर जब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका सामने होती है, आका की ज़ात सामने हो, बंदा दुरूद और सलाम के गजरे पेश करता है, अपने दुख करीम आका को सुनाता है, दुनिया कायनात के सारे गम भूल जाता है, यही कहता है कि आका मुझे दुनिया में तो कोई गम दिया ही नहीं जितना खुशी आपके घर के आने की मिली है मुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। जितने खुशी मुझे आपके दर से आने से मिली है, तो आज यह हज का मौसम है, मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग जो इस मुबारक सफर के लिए जा रहे हैं और जो जा चुके हैं या जाएंगे, तो अल्लाह करीम उन नेक लोगों का सदका हम सबको भी हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाए। बार बार करीम आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की हाज़िरी नसीब फरमाए। और ये जितने भी आप हज़रात चलकर आए हैं, आप में से कोई ऐसा नेक बंदा मौजूद होगा जो कि इसी पर आमीन कहेगा और हम सब मदीने के मुसाफिर बन जाएंगे। तो हज़रात जी वकार मैं रहमत के बारे में जो इरशाद कर रहा था, करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भी हमारे लिए रहमत है, कब्र में भी हमारे लिए रहमत है और हश्र में भी हमारे लिए रहमत है। और मैंने अर्ज किया कि इस दुनिया में हमारे लिए इस वजह से रहमत है क्योंकि जब करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो हमें रिश्तों के तकद्दुस का पता चला, हमें वालिदैन की अज़मत का पता चला, हमें बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, हमसायों के साथ हुस्न सलूक करने का तरीका और सलीका मिला। करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया कायनात में आए और हमें बताया कि इस दुनिया में रहकर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में हमें सारे जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बता कर गए हैं अपनी रहमत कामिला से कि किस तरह तुमने जिंदगी बसर करनी है। फिर जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में हमारे करीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहमत है, जैसे कि मैंने आपको अर्ज किया। और हश्र में भी करीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहमत होंगे। हमारे लिए हश्र में भी करीम अलैहिस्सलाम रहमत होंगे। इमामुल अंबिया करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और पूरी मखलूक खुदा महशर के मैदान में इकट्ठी होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने जलाल के साथ, अपनी शान जलाली के साथ अपने अर्श इलाही के ऊपर होगा। और करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त तमाम अंबिया, तमाम मुरसल, तमाम पैगंबर, तमाम औलिया, तमाम अत्किया, तमाम सुलहा, तमाम मुत्तकीन, तमाम परहेजगार, तमाम मोमिन, तमाम मुसलमान और पूरी मखलूक, यानी उसमें काफिर भी होंगे, यहूद और नसारा, तमाम मखलूक कायनात, मखलूक
حاضر ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محشر کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اس کی مرضی جس سے حساب لے، اس کی مرضی جسے بے حساب و کتاب اس کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اور فرشتے جو ہیں میدان ترازو میں بھی ہوں گے، ان کے اعمال کر رہے ہوں گے، میدان حشر میں بھی ہوں گے، اور صراط پہ میرے امتیوں کو گزارا جائے گا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں عرش الہی کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک رحمت کی کرسی عطا فرمائے گا، میں اس پر جلوہ کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان جلالی کے ساتھ عرش الہی میں ہوگا، اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ نبینا والسلام رحمت خدا بندی میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور وہ اپنی اولاد کا معائنہ کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی پوری اولاد کا معائنہ کر رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جاتا ہے اور کون دوزخ میں جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جب وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ساری کائنات کا میدان ہو رہا ہے، ان کے اعمال کر رہے ہیں اور ان صراط سے گزارا جا رہا ہے، کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ تو اسی اثنا میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا والسلام نے کیا دیکھا کہ ایک میرا امتی جو کہ جس کا میدان لگا تو اس کے عمل کم ہو جائیں گے اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کو فرشتے جہنم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا والسلام جب آپ امتی کو دیکھیں گے کہ فرشتے آقا کریم علیہ السلام کے امتی کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو وہ پکاریں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تم کہاں ہو، تمہارے امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں اپنی فرشتوں کے پاس جاؤں گا اور ان فرشتوں سے میں فرماؤں گا کہ اس کا میدان جو ہے دوبارہ کیا جائے، اس کا ترازو دوبارہ لگایا جائے، کیونکہ یہ میرا امتی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے امتی کے اعمال میرے سامنے تولے جائیں، میرے سامنے ماپے جائیں، میں تو دیکھوں کہ ان کے اعمال زیادہ ہیں، نیک اعمال زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ جس کی نیکیاں کم ہوں اسے دوزخ میں لے جاؤ، اس کی نیکیاں کم ہیں ہم دوزخ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے راضی کروں گا، مولا تو انہیں حکم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس کے اعمال کم ہو اسے دوزخ میں، جس کے اعمال زیادہ ہو اسے جنت میں لے جاؤ، وہ میرا فیصلہ تھا۔ اب جیسے جیسے میرا مصطفیٰ کہتا جائے ویسے تم کرتے جاؤ۔ اب پہلے تم میرا حکم مانتے تھے، اب میرے مصطفیٰ کا حکم مانو۔ وہ فرشتے آقا کریم علیہ السلام کے حکم سے اس بندے مومن کو دوبارہ میدان میں لے آئیں گے، تو اس کا میدان جب کیا جائے گا بظاہر دیکھنے میں کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال کم ہو جائیں گے، نیک اعمال کم ہو جائیں گے اور اس کی بدیاں زیادہ ہو جائیں گی، اس کے اعمال کم ہو جائیں گے، بدیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی بدیاں زیادہ ہیں اور نیک اعمال
نے عرض کی آقا اب آپ نے دیکھ لیا ہم نے تو آپ کو عرض کی تھی کہ اس کے نیک اعمال کم ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب مبارک میں سے ایک پرچی نکالیں گے اس کے نیک اعمال والے پلے میں رکھیں گے نیک اعمال والا پلہ ہو جائے گا بھاری گناہوں کا پلہ ہو جائے گا کم گناہوں کا پلہ کم ہو جائے گا اور سارے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے رب کا حکم ہوگا کہ اس کے اعمال زیادہ ہو گئے اسے جنت میں لے کر جاؤ وہ بندہ مومن وہ بندہ خدا وہ آ کے راضی کرے گا کہ فرشتوں مجھے اس کریم سے بات تو کرنے دو مجھے اس شفیع سے بات تو کرنے دو مجھے اس رحمت للعالمین سے بات تو کرنے دو آج میں نے اپنی ماں سے نیکیاں مانگی مجھے نہیں ملی میں نے باپ سے نیکیاں مانگی مجھے نہیں ملی میں نے رشتہ داروں سے نیکیاں مانگی مجھے نہیں ملی میں نے بہن بھائیوں سے نیکیاں مانگی مجھے نہیں ملی یہ کون ہے جس نے میری اتنا غمگساری کی کہ میں آج دوزخ میں جانے والا تھا مجھے دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ دلوانے والا جو کریم ہے جو شفیق ہے یہ بندہ ہے خدا سے مجھے تو ملنے دو میں ذرا پوچھ لوں یہ کون سی ہستی ہے جو بندہ خدا کریم علیہ السلام کے قدموں میں آئے گا عرض کرے گا اے شفیق اے مہربان یہ تو بتا آج اتنا مہربانی کیسی اور یہ تو بتاؤ تم ہو کون آج مجھ گنہگار پر اتنا کرم نوازی کی تم ہو کون کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے میرا امتی میں تمہیں جانتا ہوں تو میرا امتی ہے تو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے تو دنیا میں رہ کر مجھے بھول گیا تھا آج حشر میں تو مصیبت میں ہے تو پریشانی میں ہے مگر پھر بھی میں محمد تمہیں نہیں بھولا عرض کرے گا آقا یہ پرچی کیسی آقا یہ پرچی کیسی تو کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی یہ ایک پرچی وہ ہے جسے میں نے سنبھال کر رکھا تھا تو نے دنیا میں رہ کر ایک مرتبہ میری ذات مبارکہ کے اوپر درود و پاک پڑھا تھا درود و سلام پڑھا تھا درود پڑھا تھا اسی درود کو میں مصطفیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے آج یہ حشر کے دن تیرے کام آ گئی ہے تو حضرات دی مکان اگر بندہ مومن ایک مرتبہ کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر درود و سلام پڑھے تو اس کو تو قبر میں اس کی شفاعت ہو جاتی ہے کریم علیہ السلام اس کے اوپر اتنا مہربانی کرتے ہیں اس کے اوپر اتنا رحمت کرتے ہیں اگر ہم اس دنیا میں رہ کر پوری زندگی اپنے مصطفیٰ سے پیار کرتے رہیں انہیں کے گن گاتے رہیں ان سے محبت کر لیں ان سے وابستہ ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی حسین ہو جائے گی ہماری آخرت بھی حسین ہو جائے گی.